70 کی دہائی میں چائنا کے صدر کو کینسر ہو گیا، اور صدر صاحب نے اپنے معالجین کی ٹیم کو بلایا، انہوں نے چیک اپ کیا، اپنی رائے دی۔ تو صدر صاحب نے کہا جی مجھے علاج سے پہلے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ کینسر ہوتا کیوں ہے۔ سو امریکہ اور چائنا کی ایک جوائنٹ میڈیکل ٹیم نے اس پر تحقیق شروع کر دی، اور تحقیق کے 25 سالہ نتیجے میں جو نتائج سامنے آئے، انہوں نے اس کو چائنیز اسٹڈی کے نام سے ایک کتاب جو ہے وہ شائع کی۔ اس میں ڈاکٹروں کی ٹیم نے یہ معلوم کیا کہ جی کینسر ہوتا کیوں ہے، اور وہ اپنی تحقیق کے نتیجے میں اس تحقیق کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے کہ کینسر کے پیدا ہونے میں غذاؤں کا کردار سب سے اہم ہے۔ انہوں نے دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے مختلف خطوں کا دورہ کیا جہاں پر کینسر کے مریض تھے یا کم سے کم تھے یا بالکل نہیں تھے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پاکستان کی شمالی علاقہ جات میں وادی ہنزا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ بالکل زمینی پیداوار، زمین سے پیدا ہونے والی غذائیں کھاتے ہیں اور سادہ زندگی گزارتے ہیں، محنت مشقت کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہاں کوئی بھی شخص کینسر کا مریض پایا نہیں گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تحقیق کرتے ہوئے امریکہ کا ایک ایسا قصبہ دریافت کیا کہ جس میں آلموسٹ زیادہ تر لوگ کینسر کے مریض تھے اور یا پھر بڑی بڑی امراض میں مبتلا تھے، اور وہ اس قصبے کے سارے ہی لوگ ڈبہ بند یعنی ٹن پیک غذائیں اور یہ کیمیکل آرٹیفیشل والا غذائیں کھاتے تھے۔ اب انہوں نے اس قصبے کے لوگوں کو، امریکہ کے اس قصبے کے لوگوں کو قدرتی غذاؤں پر یعنی ہنزا والی غذاؤں پر شفٹ کر دیا، اور 6 مہینے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ 80% لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی امراض سے زیادہ تر صحتیاب ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح معاملہ تحقیق اس بات کی ہے کہ غذا بڑا بنیادی کردار رکھتی ہے کینسر کی پیداوار میں۔ زیادہ تر ہمارے علاقے میں جو لوگ کینسر کے مریض ہوتے ہیں، آج کل بھی ابھی بھی کینسر کے مریض رپورٹڈ ہے۔ آج کل میں ایک بندی، ایک خاتون فوت ہو گئی ہے، اس کو کینسر تھا۔ لوگ دیسی گھی، زیتون کا تیل، تلوں کا تیل، سرسوں کا تیل، ان چیزوں کو تو بالکل چھوڑ ہی چکے ہیں، اور کیمیکل آرٹیفیشل آئل جو ہے، بناسپتی آئل جس کو بناسپتی گھی کہتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے جو سالمے ہیں وہ انسانی بدن کے اندر جا کر ہضم نہیں ہوتے ہیں، اور اگر ہضم ہو بھی جائیں تو وہی خلیات کی ڈی شیپنگ، خلیات کے بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ اب انسان کے اندر جتنی قوت مدافعت ہوتی ہے، اگر وہ جوان ہے، قوت مدافعت پہلے سے زیادہ ہے، کافی ساری ہے، تو وہ کچھ عرصہ سروائیو کر جاتا ہے، اسے کینسر کی علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے وہ بہت جلدی اس کے بیچ میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات۔ دوسرا، یہ برائلر چکن دیکھیں، 35 دن کا جو چوزا ہے اس کا ٹوٹل گوشت جو ہے وہ 44 گرام ہوتا ہے اگر وہ قدرتی ہو، اور یہ جو 35 دن کا چوزا 3.5 کلو کا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ کا ایک بچہ ہو اور 1 سال اس کی عمر ہو اور 60 کلو اس کا وزن ہو، تو کیا آپ اس کو انسان کا بچہ مانیں گے؟ اس مرغی کو آپ مرغی مانتے ہیں جو ہے کہ اینٹ کراس نہیں کر سکتی ہے، اپنے پاؤں پر اپنا وزن اٹھا کر بڑی مشکل سے چلتی ہے، تو یہ آپ کا وزن کیسے اٹھائے گی؟ اس کو جن چیزیں، جو اس کی فیڈ میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اس کے ساتھ جو کچھ بنتا ہے وہ کھانے کی چیز نہیں ہے، اور اگر کھایا جائے تو اس کا نتیجہ تو ظاہر اس طرح کا نکلے گا۔ اور دوسرا، یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں، انتہائی خطرناک اور زہریلی چیز ہے۔ 3 قسم کے تو پیسٹیسائڈ اس میں، بنزین، ہیکسا کلورائڈ، کلوروپائریفاس، DDT وغیرہ، وہ اس میں شامل۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، کوک ہے، کیفین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں ساری انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ اور یہ جو عام ٹھنڈا فریج والا پانی ہوتا ہے، یہ بھی 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے جب ٹھنڈا ہوتا ہے، انسانی بدن میں لگنے کے بجائے انسانی بدن میں علامات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان چیزوں کو ہمارے معقول و مشروب جو ہے، ان کے اوپر ہم غور نہیں کرتے، اور پھر ہر بندہ یہ بھی کہتا ہے اور یہ ٹھنڈی چیزیں کھانی چاہیے۔ بھائی ٹھنڈی چیزیں، اگر آپ کا مزاج ہی ٹھنڈا ہے پہلے سے، تو ٹھنڈی چیزیں کیسے کھانی چاہیے؟ پھر لوگ کہتے ہیں پانی دبا کر پینا چاہیے۔ پانی کیوں دبا کر پینا چاہیے؟ پانی کی انسانی بدن میں ایک مخصوص ضرورت ہے جو غذا کو ہضم کرنے کے لیے کافی ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ اور پانی لوگ زیادہ بھی پیتے ہیں اور ٹھنڈا بھی بہت زیادہ پیتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر سردی خشکی کے مریض ہیں ہمارے علاقے میں، یا خشکی سردی کے مریض ہیں جو جہاں پر دیکھے ہیں میں نے، زیادہ تر کینسر کے مریض۔ تو اپنی غذاؤں کو بہرحال ضرور چینلائز کرنا چاہیے،
اور اپنے باپ دادا کی طرف اور بالخصوص اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کے صحابہ کرام کی طرف دیکھنا چاہیے۔ شمائل کی کتابوں میں تمام معقول و مشروب موجود ہے، کیا ہمیں کھانا چاہیے اور ہمیں کیا نہیں کھانا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ جہاں کوئی بھی چیز جو ہے وہ احادیث کی کتابوں میں اور سیر کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، جنگوں سے لے کر لوگوں کے روزمرہ معمولات تک، تو وہاں پر کھانا پینا بھی محفوظ ہے کہ کیا کھایا جاتا تھا، کیا پیا جاتا تھا، اور ساتھ یہ بھی محفوظ ہے کہ ان لوگوں کے بیچ میں کتنی بیماریاں کس قدر ہوا کرتی تھیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی اور پوری سلطنت میں کوئی بھی ہاسپٹل نہیں تھا۔ بیمار ہوتے تھے لوگ، ظاہر ہے جنگوں میں زخمی بھی ہوتے تھے، گرمی کی وجہ سے بخار اور یعنی یہ پیلیا وغیرہ کا مرض اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، لیکن یعنی بیماریوں کی یہ تعداد اور اتنی ریشو جو ہے وہ کبھی بھی نہیں تھی۔ ان پر غور کرنا چاہیے۔ اور چونکہ ٹاپک ہمارا کینسر ہے تو بالخصوص کینسر پر ہی میں بات کروں گا کہ یہ جس کا نام ہی برا ہے اور لوگ جان لیوا مرض اس کو سمجھتے ہیں، واقعی یہ جان لیوا مرض ہے، لیکن اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے اور ان اسباب کے مطابق بندے کو پرہیز کے ساتھ علاج کرانا چاہیے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہوتا ہے بندہ۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس کے آگے میں مثالیں دوں گا کہ کتنے لوگ ہم سے ٹھیک ہوئے ہیں اور ان کو کیا مسئلہ تھا اور کس طریقے سے ان کا علاج ہوا ہے۔